بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف نے جمعے سے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے جمعے کو پورے ملک میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا اور دوسری طرف تحریک انصاف کے اندر بہت سی اختلافی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف ورسز تحریک انصاف ایک لڑائی چل رہی ہے، لیکن یہ لڑائی صرف تحریک انصاف میں نہیں ہے۔ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی کوئی لڑائی چل رہی ہے۔ اب جو مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے ایک سابق وزیر جاوید لطیف صاحب کے بارے میں ایک ایسی بات کر دی ہے جس نے کہ یہ ایک بحث شروع کر دی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تو حکومت میں آئے 2 مہینے ہوئے ہیں، تو پارٹی کے اندر کیا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے اس پروگرام میں جاوید لطیف صاحب نے ایک بات کی تھی، ذرا وہ سنیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ پیسہ چلا الیکشن میں، پیسہ چلا نہیں، میں تو اپنے ضلع کی تو بات کر رہا ہوں، 5 سیٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ کتنا پیسہ چلا ویسے؟ کروڑوں کا، کروڑوں۔ کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کروڑوں، 30 کروڑ، تھوڑا کہہ رہے ہیں یار، 40، نو 50، 60، 70، 90 تک کم از کم، 90 کروڑ 5 سیٹوں کا۔ تو جو جاوید لطیف صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ 90 کروڑ میں 5 سیٹیں جو ہیں وہ مینیج ہو گئیں ان کے شیخو پورہ کے علاقے میں۔ تو جو مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا اگر رانا تنویر ہار جاتے تو جاوید لطیف صاحب بہت پرسکون ہوتے۔ یہ ہے رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان۔ تو اس لیے ہم نے آج تکلیف دیا جناب رانا تنویر صاحب کو، جو وفاقی وزیر ہیں برائے صنعت و پیداوار اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، 1985 سے وہ اس پارلیمنٹ کے ممبر بنتے آ رہے ہیں۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب آپ ویسے عام طور پہ اس طرح کی کنٹروورسیز میں نہیں اپنا حصہ ڈالتے، دور رہتے ہیں، لیکن آپ کی مہربانی، میرے اصرار پہ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ذرا یہ وضاحت کر دیں کہ جی جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شیخو پورہ کی 5 سیٹیں جو ہیں وہ 90 کروڑ میں بک گئیں، اور رانا ثناءاللہ صاحب ان کی تردید کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق بھی شیخو پورہ سے ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں جی، میں میر صاحب پہلے تو بڑی مہربانی ہے آپ کا، شکریہ، ہمارے بھائی ہیں، جب بھی بلائیں ہم آ جاتے ہیں۔ لیکن جو الیکشن کی بات ہے، یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے، وہ میری جو انفارمیشن ہے ساری الیکشن کے متعلق، کیونکہ جو سیٹیں جیتی ہیں مجھے بھی کچھ پتہ ہے کہ ہماری سیٹیں جو جیتی ہیں، جو ہارے ہیں، وہ فیئر الیکشن تھا۔ اچھا، بالکل 8 فروری کو فیئر الیکشن تھا، اور شیخو پورہ میں 100% فیئر الیکشن تھا۔ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی الیکشن میں ایسی بات نہیں ہوئی۔ باقی ہمارے پارٹی کے وہ ایک ساتھی ہیں ہمارے، مجھے ہمدردی ہے، جیت جاتے تو اچھا ہوتا، ہمدردی ہے ان کے ساتھ۔ نہیں، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کا کہنا ہے کہ جی جاوید لطیف صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ رانا تنویر کیوں جیتے ہیں، تو ان کی آپ سے کیا لڑائی ہے؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ضلع کونسل کے زمانے سے ہی آپ کا ہاتھ تھا۔ نہیں، ہم بڑا ساتھ کٹھے چلتے رہے ہیں۔ ہم کچھ دیر بعد جب یہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہیں تو پہلے ضلع کونسل لیول پہ یا جو بھی چلتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ بلکہ بڑا لمبی بات ہے، میں نے کیا بات کرنی ہے اس پہ، لیکن مجھے نہیں پتا، میں نے تو کبھی ان کے متعلق کوئی ایسی نہیں بات کی، نہ نہیں، آپ نے تو کبھی بات نہیں کی، نہ کروں اور گا، آج بھی آپ نہیں کرنا چاہ رہے اور نہ کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہہ دیا نا کہ جاوید لطیف کا گلہ یہ ہے کہ رانا تنویر کیوں جیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں NA 114 میرا ہے، تو وہ کہتا ہے جی وہ اس کو کھولا جائے، یہ کچھ کیا جائے، انقلاب ادھر آیا ادھر نہیں آیا۔ تو آپ کیونکہ مجھے اتنی تو میں وضاحت کر سکتا ہوں، 114 جو میرے مقابلے پہ تھے PTI کے لوگ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ٹھیک آ رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی میرے حلقے میں کہ کوئی ری کاؤنٹنگ کی جائے یا کھولا جائے یا کوئی کسی قسم کی بات نہیں۔ یہ جن 5 سیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب، ان میں مسلم لیگ نون کی کتنی ہیں اور PTI کی کتنی ہیں؟ میرا خیال ہے جو میں نے وہ بات سنا ہے وہ تو شیخ پورہ تحصیل کی بات کرتے ہیں، اپنے میرے حلقوں سے ان کا متعلق نہیں۔ گون کو میرے حلقے پہ بھی اعتراض ہے جو میں سنتا ہوں، میرے جو مخالف الیکشن لڑے ہیں ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں فیئر الیکشن، بلکہ جلیل شرک پوری صاحب ہمارے خلاف ہیں، میرے خلاف تھے۔ انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ جہاں تک اس حلقے کا تعلق ہے، کیونکہ وہ ووٹ مانگ رہے تھے، کیونکہ میں 100% کہتا ہوں کہ شیخو پورہ میں اور میرے اس حلقے میں فیئر الیکشن ہوا ہے۔ جلیل شرک پوری صاحب نے بھی ان کے بیان کے بعد چلایا تھا، اور کیا پھر میں نام کیا لوں،
انہوں نے کہا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو باقی رہی بات جو میں نے انٹرویو سنا ہے وہ جو ذکر کر رہے ہیں پیسوں کا یا کچھ، ہاں 90 کروڑ تک، یعنی کہ میں نے بات شروع کی 30-40 کروڑ سے، وہ کہتے ہیں نہیں اور نہیں اتنی بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو بندے کو بالکل آگے آنا چاہیے اور اس کا بالکل نام بتانا چاہیے، انکوائری کرانی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں 9 مئی کے میں ملوث تھے وہ لوگ، ان کو پھر کامیاب وہاں سے بھی نکلوایا گیا 9 مئی کے کیسز سے، پھر ان کو کامیاب کرایا گیا اور پھر ان کو نوٹیفائی کرایا گیا. اٹ مینس کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کرتے ہیں جو وہاں پہ جیتے ہیں، جو ان کے مقابلے میں جیتا یا دوسرے تحصیل میں ان کے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پیسے لے کے جتوایا گیا. یہ وہ بات کرتے ہیں. آپ سن لیں دوبارہ لگا. ہاں وہ مجھے 9 مئی کا انہوں نے کہا نا وہاں سے ان کا نام نکلوایا اور سارا کچھ کیا. میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں غلط ہیں، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں. فیئر الیکشن تھا شیخ پورہ میں. اچھا لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جاوید لطیف صاحب کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، اور جاوید لطیف صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بہاف پہ یہ بات درست ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال. میاں صاحب بالکل نہیں. میاں صاحب وہ کرتے ہیں، عزت صاحب کی کرتے ہیں، ہمارے قائد ہیں بھائی، سارے ہم ان کے پیروکار ہیں. انہوں نے کیوں ایسی میرا نہیں خیال. اچھا یہ تو ایک صرف اسپیسیفک معاملہ ہے شیخو پورے کا، لیکن ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اب کچھ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ نواز شریف صاحب کو تو پاکستان آنے سے پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم نہیں بننا. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں، ہمارا تو یہی پارٹی کا خیال تھا وہ وزیر اعظم بنے، اور اس سال میں بھی جو رزلٹ آئے ہیں اس میں بھی بنے. لیکن انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ شہباز صاحب وزیر اعظم بنیں گے. اب میں آپ کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں کوئی بال کی کھال اتارنا چاہتا ہوں، لیکن عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ اب مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. میاں صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے ان کے ساتھ جو میری 1 to 1 نشستیں ہوتی رہیں کہ میاں صاحب اس دفعہ وزیر اعظم بننے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور جس محفل میں ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی اس میں کوئی نہیں تھا سوائے میرے اور میاں صاحب، اور میاں صاحب نے مجھے ایک عہد نامہ لے کے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بات آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنی ہے. میاں صاحب بالکل ذہنی طور پر چوتھی بار وزارت عظمیٰ کے لیے آمادہ نہیں تھے. ان کے ذہن میں شہباز صاحب کا تصور پوری طرح موجود تھا. اور تو اب یہ بات تو بقول عرفان صدیقی صاحب کے خود نواز شریف صاحب نے ان کو پاکستان آنے سے پہلے بتا دی تھی، لیکن الیکشن میں آپ کا نعرہ تھا پاکستان کو نواز دو، اور سارے کہتے تھے جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جی پاکستان کے دوبارہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. تو اب اگر عرفان صدیقی صاحب کی بات ہم درست تسلیم کر لیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اپنے ووٹر کو دھوکہ دے رہی تھی؟ نہیں دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں، لیکن ہماری خواہش تھی، پارٹی خواہش تھی، اور بالکل میری بھی خواہش تھی، سب کی خواہش تھی کہ نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بنے. وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے جو ہمیں الیکشن کے بعد انہوں نے بتایا کہ شہباز صاحب وزیر اعظم بنیں گے. مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے کہ ہماری خواہش تھی، پارٹی بھی چاہتی تھی، بلکہ شہباز شریف صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ بنے. ہاں لیکن انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا اس کو ہم مانتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ اب یہ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی ہم تحریک چلائیں گے، جمعے سے وہ تحریک چلا رہے ہیں، تو حکومت آپ کو لگتا ہے اس قابل ہے کہ ان کی تحریک کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں پی ٹی آئی کے متعلق بات کروں کہ جب لمبی میں بات نہیں کروں گا، 2014 میں جو دھرنا ہوا، ساری سلسلہ چلا، 2018 کا پھر الیکشن ہوا، جو نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، جو کیسز بنائے گئے، وہ سب آپ کی حقیقت آپ کو پتہ ہے کہ کتنے جھوٹے بیس لیس کیسز تھے. ایک سازش کی گئی جس میں پاکستان کا اشر ہو گیا. لیکن 2018 میں جو الیکشن ہوا اس کا میں بتاؤں کہ جس طرح کے بھی نیکڈ قسم کی دھاندلی ہوئی تھی، اور جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پہ فارم 45 کیا وہ سفید چٹوں پہ، بلکہ پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا جاتا تھا، جہاں رہ بھی جاتے تھے کاؤنٹنگ کے وقت نکال دیا جاتا تھا، جو پھر بھی کھڑے ہوتے کسی کو دیوار کی طرف کا منہ لگا لیں، جو ان کے ایجنٹ تھے ہمارے، اور سفید چٹ پہ ان کو ووٹ نمبر لکھ کے دیے جاتے تھے. پھر آر ٹی ایس بٹھایا، جو بھی کیا. جو مجھے یاد ہے جب یہ 13 کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت یہ 4 حلقوں کی بات کرتا تھا عمران خان.
بعد میں کمیشن بھی بن گیا, اس کا رزلٹ آ گیا. 35 پنکچر کی بات کرتا تھا, پنکچر کی بھی پھر انہوں نے خود ہی ڈینائی کیا کہ مجھے تو پتہ نہیں, مرتضیٰ پویا صاحب نے بتایا تھا یا کس نے بتایا تھا, تو یہ تو پولیٹیکل ایک اسٹیٹمنٹ تھی. لیکن 2018 کے بعد میں اس کا جواب کہتا رہا کہ جو NA 119 تھا اس وقت, جو 113 ہے اس وقت, جو جہاں میرے بھائی صاحب الیکشن لڑے تھے, رانا افضال صاحب, جن کا بیٹا بھی MNA ہوا ہے اس حلقے سے, افضال صاحب کا, تو وہاں میں کہتا رہا صرف ایک حلقہ عمران خان صاحب کھول دیں, کیونکہ اسمبلی میں 10 دفعہ میں نے کہا ایک حلقہ کھول دیں, 4 تو چھوڑیں نا, یا 35 پنکچر کو چھوڑیں. اگر وہ حلقہ ٹھیک ہے تو ہم سارا مان جائیں گے کہ زبردست الیکشن 2018 میں ہوا ہے. لیکن ایک حلقہ, عمران خان بیٹھا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا کہ ایک حلقہ کھول دینا 119 NA 119. اسی طرح انہوں نے یہ بیانیہ ابھی کھڑا کر دیا الیکشن سے پہلے, جو ان کا طریقہ کار ہے سوشل میڈیا اپنا, کہ یہ دھاندلی ہو گیا یہ 2024 میں. اور اس سے آگے بھی جائیں گے تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, اس میں کسی جگہ کسی بندے نے ان کا فارم 45 ایسا ہے جو لیا نہیں ہے, وہاں خود کاؤنٹنگ نہیں کرائی, بیٹھ کے کاؤنٹنگ کرائی ہے اور وہاں پہ سائن کیے ہیں, فارم 45 لیا ہے, وہاں سموتھ چلیں. ایک دکا واقعہ الیکشن پہ ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کے, باقی 100% سموتھ چلیں. انہیں نے اس پہ بھی کھڑا کر دیا. جمعے کی بات کر رہے ہیں نا کہ ایجیٹیشن کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے ضمنی الیکشن کے متعلق, جو میں نے سنا ہے. اب اس PTI کا کیا کریں جو اس طرح کی تحریک ہو جس کے بیسز ہی ٹھیک نہ ہو, جس کا اینگل ہی ٹھیک نہ ہو, جس کے پیچھے کچھ اور ان کا جو کیا کہتے ہیں ارادے ہوں, یا کوئی اور ان کا ٹارگٹ ہو کہ ہم نے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, ہم نے خراب کرنا ہے چیزوں کو. وہ کون سا موقع ہے جب PTI والے یا ان کی لیڈرشپ پاکستان کو ایسا کام نہیں کرتے جس پاکستان کو ڈیمیج ہو, چاہے وہ IMF کو لیٹر ہوں, چاہے سعودی ڈیلیگیشن کا وزٹ ہو, یہاں بھی وہ شیر افضل مروت گیا, اسے بیان دلایا گیا, پھر وہاں سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں, IMF کے لیٹر سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. پھر جو اس وقت بھی IMF کے جو پروینشل 2 ان کے فائنانس منسٹر سے انہوں کہا گیا کہ آپ لیٹر لکھیں IMF کو, پروگرام نہ دیں. تو انسٹیبلٹی بھی کریٹ کیے رکھتے ہیں پولیٹیکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا کیا ارادے ہیں پاکستان کے متعلق, وہ مجھے تو اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن سبھی کو نظر آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ احتجاج ان کا کریں, احتجاج کرتے رہتے ہیں لوگ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس احتجاج میں وہ فورس نہیں ہوگی, گورنمنٹ ادھر ہے وہ ہینڈل کرے گی یہ احتجاج کو. اچھا, لیکن جو سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے یہ چلتے رہنا چاہیے؟ پھر اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر اکنامک سٹیبلٹی تو نہیں آئے گی, تو کوئی بات چیت کا راستہ بھی ان سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیے, ڈیموکریٹک پولیٹیکل جو ہوتے ہیں پروسیس یا پولیٹیکل ہم لوگ ہیں, اس میں ڈائلاگ کرنے چاہیے, کرنے بھی ہوتے ہیں. یہ جمہوری ایک جو عمل ہے اس کا حصہ ہوتا ہے. لیکن عمران خان کا جو رویہ ہے وہ آپ نے دیکھا کتنا ریجڈ قسم کا ایگو ہے, اور کوئی پتہ نہیں اس کے کیا معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو وہ ایک نتیجے پہ پہنچے کہ کیا میں نے پولیٹیکل میرا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, یا میں نے وہی فاشزم, یا میں وہی عمران خان جو میں ہوں جس نے جو پیچھے 10-15 سال کارنامے کیے ہیں. تو اس پوزیشن میں تو میرا ڈائلاگ کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے, جو کم از کم جس میں یہ نہ ہو کہ جی بیٹھیں کوئی اس کا حل نکال لیں, یا جس کے اندر کوئی کسی اپنے ملک کے لیے کوئی تھوڑا سا احساس ہو کہ آگے بڑھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کے جو رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے, تو اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے. اچھا, آپ کے ایک ساتھی ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب, وہ ہمیشہ ڈائلاگ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے. لیکن آج کل سوشل میڈیا پہ ان کا ایک کلپ وائرل کیا گیا ہے, اور اس کلپ میں ایسے لگ رہا ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے شہباز شریف صاحب کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا ہے. اچھا, اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ سعد رفیق صاحب عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں, لیکن یہ اصل جو تقریر تھی وہ تقریر میں انہوں نے کہا کیا تھا, ذرا وہ بھی سنیں. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا سازش کے تحت کیا. کیا کیا تھا نواز شریف نے؟ کیا گناہ تھا نواز شریف کا؟
کہ وہ جدید پاکستان بنا رہا تھا. اس نے میرٹ کی، پاسبانی کی. اس نے پاکستان میں 5.8 GDP لے کے آیا نواز شریف. ہر جدت جو ہے اس ملک میں نواز شریف اور شہباز شریف لے کے آئے. اچھا، اب یہ تقریر جو ہے نا سعد رفیق صاحب نے، یہ لاہور میں ایک سیمینار تھا، وہاں پہ انہوں نے تقریر کی تھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا اور میں نے بھی ایک تقریر کی تھی. تو اس لیے جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا یہ کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے. جہاں جہاں پہ انہوں نے نواز شریف کا نام لیا ہے وہاں پہ عمران خان صاحب کا نام لا دیا. تو یہ جنہوں نے کیا ہے انہوں نے عمران خان صاحب کا کوئی بھلا نہیں کیا. لیکن رانا تنویر صاحب، یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے اور صرف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہیں پھیلا رہی بلکہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اس پر حکومت جو ہے اس نے کچھ سوچا ہے کیبنٹ نے کہ اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ دیکھیں، یہ جو سوشل میڈیا ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا جو اس وقت ہم اس میں ٹیکنالوجی میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی پھنس گئے ہیں، یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور کافی امریکہ یا دوسرے بھی سوچ بچار کر رہے ہیں کس طرح اس کو ہینڈل کیا جائے. تو میں تو خیر سادہ آدمی ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ہے اگر کسی کو یہ سارا کچھ نہیں آتا اور وہ نہیں دیکھتا یا سارا کچھ نہیں کرتا. ابھی آپ یہی دیکھ لیں یا بہت ساری چیزیں دیکھ لیں. میں نے ابھی ضمنی الیکشن میں، اپنے بائی الیکشن میں جو ابھی ہوا ہے میرا، جو میں نے سیٹ چھوڑی تھی MPA کی وکیٹ کی تھی، وہاں میرے بھائی صاحب افضال صاحب کھڑے تھے، ان کو کھڑا ہم نے کیا. جی. تو وہاں پہ ہمارے بڑے جو اسٹال تھے، جو بڑے بڑے سپورٹر تھے، بلکہ میرا ایک MPA کا بھی وہاں پہ یہ بنا کے چلا دیا کہ میں PTI کے بندے کو سپورٹ کر رہا ہوں. وہ رات دن بیچارہ محنت کر رہا ہے، مر رہا ہے اپنے PMLN کے کینڈیڈیٹ کے لیے، کیونکہ وہ بڑا ہمارا اسٹرانگ، ایک بڑا اہم آدمی ہے PMLN کا، MPA بھی ہے. تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ جی میں کیا کروں اس کا، یہ دیکھے یہ کیا چل رہا ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ. ہمیں اس کا کچھ کرنا چاہیے. ہماری اس سے سوسائٹی بھی متاثر ہو رہی ہے، سسٹم بھی متاثر ہو رہا ہے، لوگ انڈیویجولی بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایسی محنت ہے، یہ ایسا ایک سلسلہ چل گیا ہے یہ بڑا. بلکہ اب تو عام طور پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ فیوچر میں بہت اس کے جو نتائج نکلیں گے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے. بہرحال اس کے پازیٹیو نتائج بھی نکل سکتے ہیں اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں. صحیح استعمال میر صاحب مجھے بتائیں کہ جو چیز بھی ہے وہ ہیومن نیچر ہے، اس کو ہم دوسری طرف لے کے جاتے ہیں، اور اسپیشلی ہماری قوم جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے دوسری طرف لے جاتی ہے. اسپیشلی میں نے کہا باقی ساری دنیا میں بھی ہے، کوئی نہ کوئی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی یہ کرتے ہیں یہ کام. لیکن ابھی جو PTI ہے وہ اس کا استعمال کر رہی ہے، چاہے ان کے بیسز لندن میں ہیں بنے ہوئے، وہاں پہ سیل بنائے ہوئے ہیں، یا پاکستان میں ہیں. تو ہمیں لوگ کہتے ہیں، تو آپ کے بھی لوگ کچھ بیٹھے ہوئے نہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ بھی اس فیلڈ میں تھوڑا سا کچھ کریں، لوگوں کو بٹھائیں، یا کوئی آپ کوئی اس میں کیا کہتے ہیں تھوڑا انویسٹ کریں. تو ہماری پارٹی پہ لوگوں کو یہ گلہ ضرور ہے کہ آپ اس سوشل میڈیا میں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت آپ پیچھے ہیں، اس پہ کام کریں. اور اچھا، اب کیونکہ آپ کے پاس فوڈ سیکورٹی کا بھی چارج ہے، یہ بتائیں کہ پنجاب کے کسان جو ہیں وہ بڑی شکایت کر رہے ہیں کہ گندم کی ان کو مناسب قیمت نہیں مل رہی اور حکومت ان سے گندم نہیں خرید رہی، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی احتجاج کریں گے. نہیں دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ جو کسان ہیں، جو انہوں نے پیداوار جو انہوں نے کاشت کی، اس وقت انپوٹس جو ڈالے وہ یہ سمجھ کے ڈالے، اس لیے کاشت کی کہ یہ پرائس ہے اور یہ ہمیں ملے گی. اب پرائس وہ نہیں مل رہی کیونکہ پروکیورمنٹ اس طرح گورنمنٹ نہیں انٹروین کر رہی ہے اس میں، جو ٹریڈیشنلی کرتے تھے. کہ وہ سپورٹ پرائس ہے، سپورٹ پرائس میں اسٹیپل فوڈ ہے، اسٹیپل فوڈ میں ہمیشہ جو سپورٹ پرائس ہوتی ہے ساری دنیا میں کوئی نہ کوئی جو کراپ ہے وہ نوٹیفائڈ ہے کہ یہ اسٹیپل فوڈ ہے، یہ ہم اس کو سپورٹ پرائس کریں گے، جس طرح چائنا میں رائس کا ہے. باقی تو سارے چاول ہیں ہمارے صاحب اگر اگلے سیزن میں کسانوں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس میں آگے آنا چاہیے، اور بالکل تاکہ روٹی کی قیمت 16 روپے ہی رہے نا. ہاں، تاکہ ٹارگٹ ہمیشہ وہ ساری نہیں پروکیور کرتے، یہ میں بتاؤں 20% 25% ٹوٹل پروڈکشن کا کرتے ہیں،
لیکن پروکیورمنٹ جو بھی کرنی ہے، جو بھی ٹارگٹ ہے، جو کہ ٹارگٹ ہے، تو امیجیٹ ہمیں پروکیورمنٹ شروع کر دینی چاہیے، تاکہ اس کا یہ فرق پروینسل یہ آپ کہہ رہے ہیں کر دینی چاہیے، ہاں، کر دینی یہ آپ چاہیے۔ پنجاب گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں؟ میں سارے پروونسز سے کہہ رہا ہوں، سارے provinces سے ہاں کہہ رہے ہیں سارے کہہ رہا ہوں، میں نے لیٹر بھی لکھا ہے، امیجیٹلی گندم کی پروکیورمنٹ شروع میں نے لیٹر بھی لکھا ہے، اچھا لیٹر بھی لکھ دیا؟ میں نے لیٹر لکھا سارے آنریبل چیف منسٹرز کو کہ آپ امیجیٹلی اس کی پروکیورمنٹ شروع کریں، تاکہ آپ کی انٹرونشن سے وہ اسٹیبلائز ہو جائے گی مارکیٹ، بعد میں آپ کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا، پھر تھوڑا سا مارکیٹ بہتر ہو جائے گی، اس کے سینٹیمنٹس بہتر ہو جائیں گے، اور وہاں پہ جو کریکشن ہے وہ ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں آگے بڑھ کے 2-4 دن میں شروع کرنی چاہیے پروکیورمنٹ۔ بہت بہت شکریہ رانا تنویر صاحب نے ایک اچھی خبر سنائی ہے پنجاب کے کسانوں کو کہ ان کی جو وزارت ہے، فوڈ سیکورٹی کی وزارت ہے، اس نے تمام صوبوں کو خط لکھا ہے کہ جناب جو کسان ہیں ان سے گندم کی خریداری شروع کر دیں، اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، باقی صوبوں میں بھی پروکیورمنٹ شروع ہو جانی چاہیے، لیکن رانا صاحب نے پنجاب کے کسانوں کو ایک اچھی خبر دی ہے، امید ہے کہ پروکیورمنٹ شروع ہو جائے گی۔ اب ایک ہم وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ تحریک انصاف میں کیا رولے پڑے ہوئے ہیں۔ وقفے کے بعد بات کریں گے سینیٹر حامد خان صاحب سے۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ جمعہ سے پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا، یعنی کہ ملک گیر تحریک کی کال دے دی گئی ہے۔ تو اس ملک گیر تحریک کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد حکومت کو گرانا ہے یا بانی چیئرمین عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب سینیٹر حامد خان صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب۔ تحریک انصاف نے جمعہ سے پورے ملک میں تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، تو کیا یہ پورے ملک میں چلائی جائے گی یا کچھ شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے؟ دیکھیے، تحریک میں بہت سارے مراحل ہوتے ہیں۔ جی، بہرحال جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ ملک گیر یہ ایک تحریک ہوگی، جس کا مقصد بنیادی طور پر ملک میں آئین کی بحالی ہے، اچھا، اور اس کا نام بھی آئین کی بحالی کے ہی حوالے سے دیا تحریک کے گیا، تحفظ آئین۔ تحفظ آئین۔ تو اس لیے یہ ایک آئینی تحریک ہے، آئین کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے یہ ایک تحریک چلائی جا رہی۔ تو اس میں وکلا برادری بھی حصہ لے گی؟ دیکھیے، جو تو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے وکلا ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، اور چونکہ وکلا بھی آئین کے سب سے بڑے سپاہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ چاہے اس تحریک کا حصہ بنے یا الگ تحریک چلائیں آئین کے لیے، وہ ہر صورت آئین کی سربلندی کے لیے اور آئین کی عملداری کے لیے وہ کام کریں گے۔ اچھا، یہ جو تھوڑے دن پہلے 21 اپریل کو جو ضمنی الیکشن ہوا ہے، اس میں تحریک انصاف کچھ اپنی سیٹیں ہار گئی ہے، بلکہ باجوڑ میں بھی جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ بھی آپ کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہار گیا، لیکن جیتا ہے جو وہ بھی آپ ہی کی پارٹی کا سابق ایک ورکر تھا۔ تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ اس ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا ورکر اس طرح نہیں نکلا جس طرح کہ 8 فروری کو نکلا تھا؟ دیکھیے، یہ بات تو نہیں ہے، اس طرح سے ہے کہ انہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی۔ 8 فروری کو تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تقریباً سرپرائز ہو گئی نا، کیونکہ جو تیار شدہ اعلانات تھے اس کے مطابق تو پی ٹی آئی نے کہیں بھی نہیں ہونا، چند ایک سیٹیں ان کو ملنی تھیں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، اور اس چیز کے بارے میں پری پول ریگنگ کے پورے جو ہے انتظامات مکمل تھے۔ یہ تو لوگوں نے کیا کہ انہوں نے اس چیز کے باوجود کہ اتنا جبر، اتنا دباؤ، سب چیزوں کے باوجود، اور کسی قسم کے الیکشن کیمپین ہی نہیں پی ٹی آئی کی ہونے دی تھی، یہاں تک کہ پولنگ سٹیشنز کے باہر کیمپس بھی نہیں پی ٹی آئی کے تھے۔ لوگوں نے پی ایم ایل این، جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی کے کیمپ سے جا کے اپنے ووٹ لے کے جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے۔ اس لیے ایک دم یہ حیران کن ہو گئے الیکشن کمیشن بھی اور سب کہ یہ کیا ہو گیا، ان کے امیدوں کے برعکس وہ الیکشن رزلٹس آنے شروع ہو گئے۔ وہ اور بات ہے کہ رات کو آگے انہوں نے تیار کیا کہ ہم نے رزلٹس بدل دینے ہیں، جیتوں کو ہرانا ہے، ہارے ہوئے کو جتانا ہے، وہ ایک الگ بات۔ اس دفعہ تو انہوں نے مکمل تیاری کی ہوئی تھی،
کہ اس قسم کا کوئی رسک نہیں، چاہے ہمیں پہلے سے بیلٹ باکس بھرنے پڑ جائے، چاہے ہم کینڈیڈیٹس کو قریب نہ لگنے دیں، چاہے کیمپ نہ لگنے دیں، الیکشن کیمپین نہ کرنے دیں، ان کو اٹھا لیں، یہ ساری تیاری پہلے سے مکمل تھی اور اس دفعہ کوئی کسی قسم کا چانس نہیں لیا گیا۔ اچھا، اس بائی الیکشن میں ایک چیز ہم نے دیکھی کہ تھوڑے دن پہلے پشین میں جو جلسہ تھا وہاں پہ تو مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ نہیں تھے، لیکن یہ جو 21 اپریل کا جو بائی الیکشن تھا اس میں کم از کم خیبر پختونخوا میں ایک جو صوبائی اسمبلی کی نشست ہے وہاں پہ انہوں نے اپنا امیدوار آپ کے امیدوار کے حق میں وڈرا کیا اور آپ کا امیدوار جیت گیا، یعنی کہ سنی اتحاد کونسل۔ اب سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کے ایم پی اے جو ہیں وہ کے پی کے کی اسمبلی میں بھی آ گئے ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا اب سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی پارٹی کے طور پہ بن جائے گی، اور کیا اس کے نتیجے میں آپ کا جو مخصوص نشستوں کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے، پارلیمانٹی تو پہلے ہی بن چکی ہے، جب اس کو جوائن کر لیا پی ٹی آئی کے ممبران نے نیشنل اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں، تو یہ پارلیمنٹری پارٹی تو بن چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس میں ہر طرح کی ناانصافی اور زیادتی کر رہے ہیں، جو اس کو پارلیمنٹری پارٹی مانتے ہوئے ان کے اسپیشل سیٹس جو ہیں نہیں دے رہے اور ان سے چھین لی گئیں، بلکہ دوسروں کو غیر آئینی طور پر دے دی گئی۔ وہ ایک ناانصافی اور زیادتی کی ایک انتہا ہے، لیکن پارلیمانی پارٹی تو وہ بن چکے ہیں۔ اچھا، اور پھر یہ مخصوص نشستوں کا مسئلہ آپ کا حل ہوگا؟ دیکھیے، یہ تو اب عدلیہ پر ہے، ابھی تک تو عدلیہ کی طرف سے ہمیں کوئی اچھے فیصلے نہیں اس حوالے سے ملے۔ بہرحال اب آخری معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک فل بینچ بنا ہوا ہے، اس کے سامنے بھی معاملہ چلے گا۔ اور یہ جو آپ کی تحریک ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب علیحدہ راستے پہ چلیں گے، آپ علیحدہ راستے پہ چلیں گے، یا کسی موڑ پہ آ کے آپ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر مقاصد ایک ہوں گے تو ہم اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تو آئین کی ہم نے تحفظ کے لیے تحریک چلانی ہے اور یہی مولانا صاحب نے چلانی ہے، تو پھر تو ہمارے رستے اکٹھے ہیں، تو پھر اس صورت میں چاہے ہم الگ کریں چاہے اکٹھے کریں، لیکن مقصد تو ایک ہی ہے نا۔ اچھا، حامد خان صاحب، تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کو نئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ بھی جب پارٹی کے وائس چیئرمین تھے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ تھے، آپ بھی ان سے اختلاف کیا کرتے تھے، آپ کے خلاف کارروائی بھی ہوتی تھی۔ آج آپ ماشاءاللہ سے اپنی پارٹی کے سینیٹر ہیں اور خان صاحب آپ پہ بڑا اعتماد بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ ابھی تک موجود ہے۔ تحریک انصاف کے اندر آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کھل کر بات کر رہے ہیں، اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں جب کہ پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم تحریک چلائیں گے، تو جو اندرونی اختلافات ہیں یہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں پیدا ہوں گے؟ دیکھیے، یقینی طور پہ مسئلہ بنے گا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، اس لیے ان کی طرف سے واضح میسیجز نہیں جاتے۔ اب جو لوگ ان کو ملتے ہیں اور ان کی بڑی محدود تعداد ہے، یا موسٹلی وکلا مل سکتے ہیں وہ جو کہ ان کے ٹرائل میں انوالوڈ ہیں، یا پھر جن سے خاص طور پر بہت دن پہلے ریکویسٹ کر کے ملوایا جاتا ہے وہ مل رہے ہیں۔ تو اب وہ جو میسیج لے کے جاتے ہیں اور جو باہر آ کے ان کا میسیج دیتے ہیں وہ ان میں جو ہے تضاد نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے اختلافات بھی عین ممکن ہے کہ جو ہمارے ورکر سمجھتے ہیں کہ ان کا میسیج ہے اس کو جب وہ دیتے ہیں تو وہ ایکچولی میسیج نہیں ہوتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ چیئرمین بھی ہمارے وہ بھی پابند سلاسل ہیں، وائس چیئرمین بھی، یہ دو ٹاپ پوزیشنز ہیں پارٹی کی، دونوں کے دونوں ابھی تک جیل میں ہیں۔ اس لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم واضح لیڈرشپ نہ ہوتے ہوئے اس قسم کے اختلافات نظر آتے ہیں یا تضاد نظر آتے ہیں۔ کچھ دن پہلے یہ جو عید الفطر ہے، اس سے پہلے کچھ پی ٹی آئی کے وکلا نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے رہا ہو جائیں گے، پھر جب وہ رہا نہیں ہوئے تو پھر کچھ خواتین، میں حضرات کی بات نہیں کر رہا، پھر کچھ خواتین سامنے آئیں اور انہوں نے جو وکلا ہیں ان پہ بڑی تنقید کی، کدھر چلے گئے جی، اور کیوں عمران خان صاحب رہا نہیں ہوئے؟ تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اگر رہا نہیں ہوئے تو اس کی ذمہ داری وکلا پہ کیسے آتی ہے؟ ہرگز نہیں آتی، وکلا تو کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وکلا نے بہت، عمران خان صاحب کے وکلا نے بہت محنت سے کیسز لڑے ہیں، سارے کیسز جو لڑے ہیں ان میں خاص طور پہ میں سلمان صفدر صاحب کا ذکر کروں گا کہ وہ بہت اچھے کرمنل ٹرائل لائر ہیں،
اور انہوں نے دل و جان سے ان کے کیس لڑے ہیں، قانونی طور پر، ان کے واقعاتی بھی، ہر طرح سے. اور ان کی ٹیم ساری جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وکلاء پر خام خواہ الزام لگا رہے ہیں وہ کوئی خان صاحب کی خدمت نہیں کر رہے، وہ بلکہ ایک وکلاء کے اندر ایک قسم کا تاثر پیدا کر رہے ہیں، جس سے کہ وہ بجائے کہ انکریج ہوں اور کھل کے کام اور زیادہ محنت سے کام کریں، اس سے یہ ہوگا کہ وہ مایوس ہو جائیں گے، اور اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ پھر عمران خان صاحب کا، پارٹی کا نقصان ہوگا. تو وہ لوگ جو اس قسم کی تنقید کرتے ہیں، نہ ان کو سمجھ ہے قانون کی، نہ ان کو حقیقی معاملات جو عدالتوں میں پینڈنگ ہیں ان کے بارے میں پوری طرح سے انفارمیشن ہے، تو وہ تنقید برائے تنقید کی جاتی ہے. عمران خان صاحب پہ جو بڑے بڑے کیسز ہیں ان میں ان کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ آپ بطور ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کے کیا بتائیں گے؟ مثلا سائفر کیس جو ہے، جی ہاں، اس میں کیا پوزیشن ہے ان کی؟ سائفر کیس بالکل بنتا ہی نہیں ہے، اور بلکہ ابھی اپیل کے اوپر بحث بھی ہو چکی ہے، دیکھیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن ایک بات واضح ہے، انہوں نے بھی آبزرو کیا ہے، انہوں نے کہا جی آپ نے تو گیم ہاتھی تو گزر گیا، ایک دم رہتی ہے کہ اس کے پوزیشن کہاں، کس کے پاس، کیسے چلا گیا، اتنے سے معاملات رہ گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا اس کیس میں کسی قسم کی بھی جان ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کیس میں یہ رہا ہوں گے. جہاں تک دوسرے کیسز کا تعلق ہے، ان میں جلدی میں ٹرائل اور بلکہ مس ٹرائل چلائے گئے ہیں اور ان کو سزائیں دی گئی ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ جو عدت والا کیس ہے، جی ہاں، یہ اس کے بارے میں آپ کا اس پر بھی اپیل چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل بے بنیاد کیس ہے. اس کا مقصد صرف عمران خان صاحب کو امبیرس کرنا ہے، ان کو ذاتی ایک اٹیک کرنا ہے ان کے اوپر، ان کے لیے ذاتی طور پہ انہیں امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ وہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے. اچھا، ایک چیز جو ہے وہ میرے ذاتی بھی علم میں ہے، بطور جرنلسٹ مجھے پتہ ہے، کچھ لوگ آپ کے جو ہیں انہوں نے اچھی نیت کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کی کہ جی یہ پاکستان ہے، یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیل سے باہر آئیں تو کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. تو عمران خان صاحب نہیں مانے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیں تو وہ رہا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے گیو اینڈ ٹیک کا کیا کویشچن ہے یہاں پر؟ گیو اینڈ ٹیک کس سے کیا جائے؟ دیکھیں پہلے بھی ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ A1 پیج پہ آ گئے تھے. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے سفر کیا ہے، جو کچھ ان کے ساتھ بیتی ہے، گزری ہے، سب کے سامنے ہے. میں نہیں سمجھتا وہ رستہ ان کے لیے ابھی بھی اویلیبل ہے کہ واپس چلے جائیں پھر 1 پیج ہو جائیں. اس سے اچھی نہیں ہوگی. تو میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب خود چاہیں تو وہ باہر آ سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ باہر نہیں آ رہے. دیکھیے یہ بات ہو سکتا ہے کسی حد تک درست ہو. اگر وہ پھر ایک دفعہ ان سے معاملات طے کر رہے جیسے پہلے معاملات تھا، تو پھر اس صورت میں وہ رہا تو ضرور ہو جائیں گے، لیکن اس سے ان کا سیاسی جو کیپٹل ہے وہ بڑا نقصان اس کو پہنچے گا. کہ اس وقت قوم ان کے ساتھ اس وجہ سے بھی ہے کہ انہیں ایک بہادر سیاستدان کے طور پر ایک سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر طرح سفر کیا ہے، لیکن انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. جب سے اپریل 2022 کے بعد سے انہوں نے ایک کنسسٹنٹ سٹینس رکھا ہے کہ ہم سویلین سپریمیسی میں بلیو کرتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ کسی طرح بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے. اس سٹینڈ پر جب تک وہ قائم رہیں گے وہ پولیٹیکلی مزید لوگوں میں ہردل عزیز ہوں گے. اگر اس سینس سے پیچھے ہٹتے ہیں اس کا نقصان ہوگا. حامد خان صاحب، ایک سوال میں آپ سے جو کرنے لگا ہوں یہ بالکل پاکستان کی جو زمینی حقیقتیں ہیں اس کے مطابق ہے. آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے کمپرومائز کر لیا تو وہ ہر دل عزیز نہیں رہیں گے، یعنی پاپولیرٹی ان کی کم ہو جائے گی. لیکن پاپولیرٹی کیا میٹر کرتی ہے؟ کیونکہ پاپولیرٹی تو وہاں میٹر کرتی ہے جہاں پہ کہ جو ووٹر ہے وہ جس کو ووٹ ڈال رہا ہے وہ جیت جائے. تو آپ کا تو موقف ہے کہ نہیں، ہم ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، جیت کوئی اور جاتا ہے. تو پھر تو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے مطابق تو خان صاحب جو ہیں وہ غلط سٹینڈ لیا ہوا انہوں نے. دیکھیں نا، یہ گراؤنڈ ریئلٹی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ 75 سال سے اس ملک کے اندر یہی کھیل ہو رہا ہے. اس سے سیاسی طور پر ہم آگے نہیں جا سکے، نہ آئین کو ہم اس پر عمل درآمد کر سکیں. میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ عمران خان صاحب جو سب سے بڑا
ان کا جو اس ملک کے لیے ایک سروس ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ملک بغیر آئین کی عملداری اور سول اینڈ سپریمیسی کے نہیں چل سکتا. آپ ہائیبریڈ نظام بنا کے ملک نہیں چلا سکتے. اس لیے ٹھیک ہے جو 8 فروری کو ہوا وہ بڑا افسوسناک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس ملک میں کس طرح سے الیکشنز کو رگ کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان الیکشن کو فراڈولنٹلی جو ہے جیتے ہوئے کو ہرا کے ہارے ہوئے کو جتا کے حکومتیں بنائی جاتی ہیں. لوگوں کو ایک بہت بڑی ایجوکیشن ہوئی ہے 8 فروری اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس سے. میں سمجھتا ہوں اس سے یقینی طور پر ملک کے اندر جمہوریت کی طرف اور آئین عملداری کی طرف ایک قدم اٹھایا جائے گا، کیونکہ لوگ اب پاکستان کا عام شہری سمجھ گیا ہے کہ اس طرح نظام نہیں چل سکتے. آپ سے گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب سینیٹر حامد خان صاحب سے. حامد خان صاحب، ایک تو آپ کی حیثیت ہے تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما کی، دوسری آپ کی حیثیت ہے ایک وکیل کی، اور تیسری حیثیت ہے آپ کی ایک کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان کے مورخ کی بھی. ماشاءاللہ آپ کی بڑی زبردست کتاب ہے اس موضوع پہ. یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں جوڈیشری ورسز گورنمنٹ ہے یا جوڈیشری ورسز جوڈیشری ہے؟ کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے سر، وہی چل رہا ہے جو 70 سال سے اس ملک کے اندر چلتا رہا، یعنی جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیتی رہی ہے. کبھی کبھی کچھ عرصے ایسا ہوتا رہا ہے جہاں جوڈیشری نے کچھ اپنی آزادی یا انڈیپینڈنس کا اظہار کیا ہے، لیکن ایک دفعہ پھر ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں کہ عدلیہ پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کے ساتھ ہے اور اس کو تقویت پہنچا رہی ہے. لہٰذا یہ پاکستان کی جو 70 سال کی تاریخ ہے، عدالتی تاریخ، جس طرح سے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے وہی ہم آج بھی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ خط لکھتے ہیں کہ ان کے اندرونی معاملات میں سیکیورٹی ایجنسیز مداخلت کر رہی ہیں. اس پہ فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں تو جج صاحبان کھل کے ڈکٹیشن لینے سے انکار کر رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ ایک امید کی کرن ہے، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح 2007 میں افتخار محمد چوہدری صاحب نے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو اس کے اثرات ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ عدالتی تاریخ میں یہ اگلا بڑا واقعہ ہے جہاں ایک پوری ہائی کورٹ تقریباً 75% ان کے ججز جو ہیں انہوں نے کھل کے اظہار کیا ہے اور پبلکلی بتایا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے بیہائنڈ دی سینس. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت مثبت چیز ہے، اس کے اثرات ہوں گے. لیکن ابھی تک ہمیں سپریم کورٹ اس معاملے میں واضح نظر نہیں آئی. ابھی تک سپریم کورٹ کی جو سپورٹ ملنی چاہیے ان کو اور جو سپورٹ دوسری ہائی کورٹ سے آنی چاہیے وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں آ رہی. ہاں بار کی سپورٹ ہے ان 6 ججز کو، اور ان 6 ججز نے جو کھل کے بات کی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہے. لیکن ابھی عدلیہ نے اپنے آپ کو اور بالخصوص سپریم کورٹ نے ثابت کرنا ہے کہ واقعہ ہی وہ ایک آزاد عدلیہ کے لیے سٹینڈ لیں گے. لیکن جس ادارے کے آپ ممبر ہیں، یعنی کہ اب آپ پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے ممبر ہیں، کیا اس ساری صورتحال میں پارلیمنٹ کا کردار بہت اہم نہیں ہے، اور خاص طور پر سینٹ آف پاکستان کا کردار بہت اہم نہیں ہے جس کو ہاؤس آف فیڈریشن بھی کہا جاتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر عدلیہ میں بیٹھے ہوئے جج کو سٹینڈ لیں تو پارلیمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی؟ ان حالات میں تو ایسی بات نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس طرح سے 8 فروری کو الیکشن رگ ہوئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ جو ہے صحیح معنی میں نمائندہ پارلیمنٹ ہے. ان میں وہ لوگ منتخب ہوئے ہیں، میرے اطلاع کے مطابق تو ایون وزیر اعظم الیکشن ہارے ہوئے ہیں اپنا نیشنل اسمبلی کا، جس سیٹ سے وہ کہتے ہیں ان کا جو مخالف ہے اس کے پاس فارم 45 ہے، وہ کہتے ہیں 7,500 ووٹ سے میں لاہور سے جیتا ہوا شہباز شریف صاحب کے خلاف. اسی طرح سے ہمارے اطلاعات کے مطابق اور فارم 45 کے مطابق تو میڈم مریم بھی ہاری ہوئی ہیں.
اور نواز شریف صاحب تو بری طرح سے ہارے ہوئے ہیں یاسمین. تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایوان ہے خاص طور پہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی یہ صحیح نمائندگی نہیں کر رہے لوگوں کی. اصل پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلیاں کیا ہوتی ہیں؟ آئین کے تحت وہ لوگوں کی نمائندہ ہوتی ہیں. چوزن ریپرزینٹیو جو لفظ استعمال کیا ہمارے آبجیکٹیو ریزولوشن میں چوزن ریپرزینٹیو ہوتی ہیں. یہ چوزن ریپرزینٹیو نہیں ہے. اچھا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 4 سال بعد 5 سال بعد کوئی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں جب کبھی معاملات اتنے کھل کے سامنے آتے ہیں اور عوام اس بارے میں اپنے رائے کا اظہار کرتی ہے تو معاملات میں تبدیلی آتی ہے. یہ وقت سال لگے گا، 2 سال لگے گا، 5 سال لگے گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یقینی طور پر آپ کو اس تقریب میں تعمیر کی صورت نظر آ رہی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں لوگوں تک لوگوں تک اطلاع پہنچنی یا اویئرنیس آنی یہ ایک بہت مثبت چیز ہے. بہت بہت شکریہ. حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے اس میں جو ایک امید کا جو پہلو ہے، جو امید کی کرن ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں اور انہیں سب پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا بول رہا ہے اور کون کیا نہیں بول سکتا. یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اور حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ بہت سمجھدار ہیں، اس لیے ان کی امیدیں صرف آپ ہی سے وابستہ ہیں اور کسی سے نہیں ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.